السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے وہ بڑا ہی پیارا رشتہ ہے، بڑا ہی پیار و محبت اور الفت والا رشتہ ہے، اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا ہی قربت والا رشتہ ہے۔ اور یوں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانوں کو بنایا تو انسانوں کے درمیان جو رشتہ سب سے پہلے قائم کیا وہ ماں باپ کا رشتہ نہیں، بھائی بہن کا رشتہ نہیں، چچا بھتیجے کا رشتہ نہیں، بلکہ میاں بیوی کا رشتہ اللہ نے قائم کیا۔ اللہ نے آدم کو پیدا کیا اور آپ کے بائیں پسلی سے اللہ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ لیکن یہ رشتہ جتنا ہی قربت والا رشتہ ہے، جتنے ہی پیار محبت الفت والا رشتہ ہے، آج کی زندگی میں اتنی ہی دوریاں، اتنی ہی نفرتیں، اتنی ہی عداوتیں ایک میاں بیوی کے دوران جو ہے دیکھی جا رہی ہیں۔ اور آج ایک میاں بیوی کے درمیان جو ہے روز مرہ صبح شام لڑائیاں، آپس میں نفرتیں، آپس میں بغض، آپس میں بات چیت بند۔ میرے بھائیو، کیوں؟ وہ رشتہ جو اللہ نے اتنا پاکیزہ بنایا تھا، اتنا پیار والا رشتہ بنایا تھا، آج جو ہے چونکہ ہمارے دوران جو ہے دین نہیں ہے، ہماری زندگی میں دین نہیں ہے، ہماری زندگی میں نبی کا طریقہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج زندگی کے اندر جو ہے وہ خوشیاں ہمیں حاصل نہیں ہے۔ آج جو ہے میاں بیوی کو جو محبت بھری زندگی چاہیے وہ زندگی نہیں ہے۔ بیوی کو شوہر کے اوپر اطمینان نہیں، شوہر کو جو ہے بیوی کے اوپر اطمینان نہیں۔ آج دونوں جو ہے ایک دوسرے کے اوپر جو ہے شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میرے بھائیو، یاد رکھو کہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو پیسے سے آپ کے پاس جو ہے چیزیں خوبصورت ہو سکتی ہیں، آپ کے کپڑے اچھے ہو سکتے ہیں، آپ کے گھر جو ہے خوبصورت بن سکتے ہیں، آپ کا کھانا پینا جو ہے اچھا بن سکتا ہے، لیکن زندگی خوبصورت نہیں بنا کرتی۔ اگر آپ کی خوبصورت بنے گی تو پیارے نبی کے اخلاق سے اپنی زبان کو میٹھی کرنا ہوگا، اپنے اخلاق کو درست کرنا ہوگا، اپنے بیوی کو پیار دینا ہوگا۔ بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی عزت کرے، اس کے مقام کا احترام کرے، اس کی خدمت کرے۔ اور یہ جو شک کی بنیاد ہے، جو شک کا دائرہ ہے، جس کی زندگیاں جو ہے تلخ بنتی جا رہی ہیں، اور اس شک کی بنیاد پر کتنے گھر اجڑ گئے ہیں، کتنی عورتیں بے گھر ہو گئی، کتنے میاں بیوی کے دوران جو ہے طلاق پڑ گئے۔ اس لیے جو نگیٹو سوچ ہے اس سے انسان کو، خاص کر سے میاں بیوی کو بچنا چاہیے۔ ایک آپ کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ایک بزرگ صاحب تھے، بڑے اللہ والے، دنیا سے انہیں کوئی مطلب نہیں، ہمیشہ اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کے دین کی نشر و اشاعت کرتے تھے، اور دور دراز سے لوگ ان کی خدمت میں آتے اور آ کر کے ان سے بیعت ہوا کرتے تھے، ان سے اپنے قلبی اصلاح کیا کرتے تھے۔ لیکن جو ان کی بیوی تھی وہ ان کی مرید نہیں تھی، ان کی بیوی جو ہے انہیں نہیں مانتی تھی، کہتی کہ جو ہے تم ڈھکوسلے ہو، تم بزرگ نہیں ہو۔ اب یہ بزرگ جسے پوری دنیا جو ہے بزرگ تسلیم کر چکی تھی، اللہ والا مان چکے تھے، لیکن ان کی بیوی جو ہے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اب ان بزرگ صاحب کے دل کے اندر خیال پیدا ہوا، ایک مرتبہ انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرے ہاتھ پر کوئی ایسا کرامات ظاہر کر دے کہ تاکہ میری بیوی اس کرامت کو دیکھ کر کے جو ہے مجھ پر جو ہے اعتماد کرنے لگ جائے، مجھ پر یقین ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ کے دل کے اندر جو ہے الہام ڈالا کہ دیکھو، اگر تم ہوا میں اڑنا چاہتے ہو تو ہوا میں اڑنے کی جو ہے کرامت تجھے میں عطا کروں گا۔ یہاں پر اس بات کو سمجھتے چلے کہ معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ سے ظاہر ہوتا ہے، اور کرامات جو ہے وہ اولیاء کرام بزرگان دین کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، لیکن نہ معجزے کے اندر نبی کا کوئی دخل ہوتا ہے اور نہ کرامات کے اوپر جو ہے کوئی ولی کا اختیار ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں تو نبی کے ہاتھ سے معجزے ظاہر کرواتے ہیں، اللہ چاہتے ہیں تو ولی کے ہاتھ پر کرامت ظاہر ہوتا ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا۔ الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کرامت ظاہر کیا۔ وہ بزرگ صاحب جو ہے اپنے گھر سے بہت دور چلے گئے، اور وہاں پر جا کر کے وہ ہوا میں اڑتے ہوئے اپنے گھر کی چھت کے اوپر تشریف لائے، اور اتنی اونچائی میں تھے کہ تاکہ جو ہے نیچے سے جو ہے میں پہچانا نہ جا سکوں۔ جب وہ ہوا میں اڑتے اڑتے جو ہے اپنی بستی کے اوپر آئے تو لوگوں کے اندر ہلہ ہو گیا، شور ہو گیا کہ دیکھو ایک شخص جو ہے ہوا میں اڑ رہا ہے۔
اب محلے کے ساری عورتیں، سارے بچے، سارے بوڑھے، مرد، عورتیں، جوان، سارے لوگ جو ہے اس شخص کو دیکھنے لگے۔ اس کی بیوی بھی جو ہے اس ہنگامے کو سن کر کے آ کر کے جو ہے دیکھنے لگی۔ دیکھ کر کے بزرگ صاحب اڑتے اڑتے دوسری بستی میں چلے گئے اور جا کر کے جو ہے اتر کر کے ہے پھر شام کو اپنے گھر تشریف لائے۔ اب جو ان کی بیوی تھی یہ تو پہلے سے ہمیشہ کچھ نہ کچھ سنانے کی عادت تھی۔ جب بزرگ صاحب جو ہے گھر میں تشریف لائے تو ان کی بیوی نے کہا کہ اپنے آپ کو بڑے بزرگ کہتے ہیں، ارے بزرگ تو آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بزرگ تو وہ ہوتا ہے جو ہوا میں اڑتا ہے۔ آج ایک بزرگ صاحب جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے ہمارے گھر کے اوپر لائے۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ اچھا جو ہوا میں اڑتا ہے تم اس کو بزرگ مانتی ہو؟ کیا جو شخص ہوا میں اڑ رہا تھا کیا تم اس کو بزرگ تسلیم کرتی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں بے شک میں مانتی ہوں کہ واقعتاً وہی بزرگ ہے، تم تو خالی ایسے ہی ڈھکوسلے کرتے رہتے ہو، تمہارے ہاتھ سے تو کوئی کرامت ظاہر نہیں ہوتا۔ تو اس کے شوہر نے کہا کہ ارے پگلی، وہ ہوا میں اڑنے والا شخص کوئی اور نہیں، میں ہی تھا، میں ہی جو ہے ہوا میں اڑ رہا تھا۔ جب یہ بات سننا تھا، جیسے ہی عورت یہ بات سنتی ہے کہ کہنے لگی کہ اچھا وہ آپ تھے، تبھی میں سوچ رہی تھی کہ بزرگ اگر ہوتے تو سیدھے سیدھے اڑتے، ٹیڑھے ٹیڑھے کیوں اڑ رہے تھے؟ یہ دیکھیے نگیٹو سوچ کا جو ہے نظریہ ہے کہ پہلے اسے پتہ نہیں تھا کہ میرا شوہر تو بڑی تعریف، جیسے پتہ چلا کہ میرا شوہر تھا فوراً اس کے اندر نقص نکال دیا۔ تو یہ ہوتا ہے نگیٹو سوچ، کہ جب جہاں پر زندگی میں نگیٹو سوچ داخل ہو جائے تو پھر زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ہمیشہ جو ہے نگیٹو سوچ سے بچیں۔ اگر آپ اپنے گھر کو جو ہے ماحول کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں اور میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو الفت اور پیار اور خوشی بھری زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اس زبان کو میٹھی کریں، نبی کے اخلاق کو اپنائیں، نبی کی سیرت کو دیکھیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے عورتیں جو ہے حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ کو دیکھیں کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا احترام کرتی تھی، آپ کی وہ کیسی خدمت کرتی تھی۔ اگر دونوں میاں بیوی اس طریقے سے زندگی گزاریں گے تو زندگی کے اندر خوشیاں آئیں گی اور زندگی خوشحال گزرے گا، اور اس دنیاوی زندگی میں جنت کا مزہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی کوپل ہیں، جتنے بھی جوڑے ہیں، اللہ سب کو جو ہے صحیح سمجھ عطا فرمائے اور پیار و محبت بھری زندگی نصیب فرمائے۔